بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان بہت ہی پیار اور محبت تھا، حتیٰ کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں بھی تھی۔ انسان رشتہ داری اسی کے ساتھ کرتا ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہو، جس کا خیال رکھنا ہو، جس کو اچھا سمجھتا ہو، ورنہ ہر ایک کے ساتھ انسان رشتہ داری نہیں کرتا۔ کہ جیسے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی بیٹی سے شادی کی، اور اپنی بیٹیاں یعنی دو حضرت عثمان غنی کے ساتھ بیاہیں اور ایک حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی۔ اسی طرح اہل بیت کے درمیان بھی رشتہ داریاں تھیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں آپ کو بس دو حدیثیں سنانی ہے کہ جو حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان پیار اور محبت کا درس دیتی ہیں کہ ان کا آپس میں کتنا پیار اور محبت تھا۔ جامع الترمذی اور المستدرک کے اندر ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سے، رشتہ داروں میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون ہیں؟ اب ایک بات یہ بھی مشہور ہے اور تمام مسلمان جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو نبی علیہ السلام اپنی محبوبہ کہتے تھے، لیکن حضرت عائشہ نے اپنا نام نہیں لیا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب حضرت فاطمہ ہیں۔ اور پھر اسی شخص نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مردوں میں سے سب سے زیادہ محبوب حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر آگے خود ہی فرمایا کہ میں جانتی ہوں حضرت علی تہجد گزار تھے اور حضرت علی بہت روزے رکھنے والے تھے، یعنی وہ ان کی تعریف فرماتی تھی۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن بلایا اور بلا کر فرمایا، اے میری بیٹی، کیا تم اس کے ساتھ محبت نہیں کرے گی جس کو میں محبوب رکھتا ہوں؟ تو حضرت فاطمہ کا جواب تھا، حضور کیوں نہیں؟ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ میں اس کو محبوب ضرور رکھوں گی جو آپ کے نزدیک محبوب ہوگا، جو آپ کو اچھا لگے گا۔ بلکہ یہ تو عام صحابہ کا رویہ تھا کہ وہ ہر اس چیز کو اپناتے تھے جو حضور کو پسند ہوتی، اور ہر اس چیز کو چھوڑ دیتے تھے جو نبی علیہ السلام کو پسند نہیں ہوتی تھی۔ تو پھر حضرت فاطمہ تو حضور کی لخت جگر ہیں، اور جیسے حضور حضرت فاطمہ سے بے شمار اور بے انتہا پیار کرتے ہیں، اسی طرح حضرت فاطمہ بھی حضور سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے تو جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضرت فاطمہ نے کہا تھا کہ یہ ایام مجھ پر ایسے ہیں، اتنے غم ہیں، اتنی تکلیف ہے کہ اگر یہ دنوں پہ اتنے غم منڈلاتے تو یہ دن جو نا رات بن جاتی، ان کی روشنی ختم ہو جاتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے عرض کی، اے ابا جان یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں عائشہ کو محبوب رکھتا ہوں، کہ حضرت عائشہ میرے نزدیک محبوب ہے، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کہ جب یہ بیان کیا تو پھر حضرت فاطمہ بھی اپنی زندگی میں ان سے محبت ہی کرتی رہی۔ دنیا میں کوئی ایسا واقعہ یا تاریخ یا حدیث کی کتابوں میں نہیں کہ حضرت فاطمہ نے حضرت عائشہ سے ناراضگی کی ہو یا حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ کی توہین کی ہو۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں چغل خور، اور لوگوں کے اندر لڑائی کروانے والے اور جھگڑا کروانے والے، ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، ان کا صرف ایک کام ہوتا ہے چغل خوری، کہ اور چغل خوری اور اوپر سے باتوں کو بدلنا، یعنی کہنا کہ صحابہ اہل بیت کے مخالف تھے نعوذ باللہ، اور اہل بیت صحابہ کے مخالف تھے، ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ یہ سراسر توہین ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی بھی توہین ہے کہ حضور نے نہ تو اہل بیت مسلمانوں کو دیے کہ جو لوگوں سے نفرت کرتے ہوں، اور نہ ہی نبی علیہ السلام نے لوگوں کو اپنے اصحاب ایسے دیے کہ جو حضور کے گھر والوں سے ہی نفرت کرتے ہوں۔
اور اس پہ بے شمار مثالیں ہیں. ہمیں بس یہی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے چاہے مرد تھے چاہے ان کی عورتیں تھیں، ان کا آپس میں پیار اور محبت تھا. اللہ تعالیٰ اہل بیت اور صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں گامزن کرے.